عرب دنیا ایسی تبدیلیاں دیکھ رہی ہے جس کا تصور چند سال پہلے تک ناممکن تھا۔ انقلابی تبدیلیاں ہیں جو بپا ہو رہی ہیں عرب دنیا میں۔ ایک طرف عرب دنیا کا سب سے اہم ملک سعودی عرب نہایت تیزی سے نئی ثقافتی اور معاشرتی روایات کو اپنا رہا ہے، اور دوسری جانب اسی عرب دنیا میں اسرائیل کے درمیان اور عرب دنیا کے درمیان سفارتی تعلقات روز بروز مستحکم ہو رہے ہیں۔ اس پس منظر میں کل ایک تاریخی پیش رفت میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ، جو کہ نئے وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچے۔ یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم یا ہیڈ آف اسٹیٹ کا ابوظہبی کا پہلا دورہ ہے۔ آج ان کی ملاقات ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بھی ہوئی۔ ملاقات کو دونوں طرفہ تعاون اور تعلقات کو آگے بڑھانے کا بڑا ذریعہ بتایا گیا۔ اپنے دورے سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے میڈیا سے کہا تھا کہ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان معاشی اور کمرشل تعلقات کو بڑی تقویت ملے گی۔ اس سال یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تجارت میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے پہلے 7 ماہ میں دو طرفہ تجارت کی مالیت $600 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے بینکس، یونیورسٹیز، ایئر لائنز، ٹیکنالوجی فرمز باقاعدہ MOUs کے ذریعے تعاون کو آگے بڑھانے کے معاہدے کر رہے ہیں، بلکہ فوجوں نے بھی مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ عرب دنیا کے دوسرے ممالک بھی اسرائیل سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بڑی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ UAE میں اب جمعے کی جگہ اتوار کی ہفتہ وار چھٹی کی تاریخی تبدیلی آ چکی ہے۔ ہفتہ وار چھٹی اب جمعے کے بجائے اتوار کو ہوا کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ میں دبئی کے بین المذاہب ہم آہنگی کمپلیکس بنا ہے، جہاں پر اگلے سال تک پہلی یہودی عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہاں مسجد اور گرجا گھر بھی تعمیر کیا جائے گا، جبکہ دبئی میں ہندوؤں کے مندر کی دوسرے بڑے مندر کی تعمیر بھی جاری ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں معاشی ثقافتی اعتبار سے بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کے لیے براستہ سعودی عرب کمرشل پروازوں کا سفر معمول بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ولی عہد محمد بن سلمان سعودی ویژن 2030 کو حقیقی روپ دینے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے سعودی عرب کی معیشت کو صرف تیل کی برآمدات کا مرہون منت نہ رہنا پڑے۔ ان کاوشوں کی وجہ سے 44 ملٹی نیشنل کمپنیز کے اب علاقائی ہیڈ کوارٹرز ریاض منتقل ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ترقی اسے وسعت دینے کے لیے حکومت $64 ارب خرچ کرے گی۔ اسی حوالے سے پچھلے ہفتے سعودی عرب میں تاریخ کے پہلے فلم فیسٹیول کا آغاز ہوا، جو 10 روز جاری رہے گا۔ اس فلم فیسٹیول میں دنیا جہاں سے اداکار اور فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں میوزیکل کانسرٹس ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک دورہ سا نظر آتا ہے۔ بھارتی سپر اسٹار سلمان خان نے شاندار پرفارمنس دی۔ ریاض میں سلمان خان کے ساتھ سعودی نوجوانوں کو ایک رقص دیکھنے میں آیا، اور یہ وہ صورتحال تھی، مجموعی کیفیت تھی جو اس سے پہلے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، اور پھر یہ جو سعودی عرب میں معاشی، ثقافتی اور عرب دنیا میں سفارتی انقلاب بپا ہو رہا ہے، جو بڑی تبدیلیاں، ناقابل یقین تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کا تجزیہ حاصل کریں گے پاکستان کے نقطہ نگاہ سے، اور عالمی سیاست کے لحاظ سے پاکستان کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ہمیں جوائن کریں گے شاہد امین، پاکستان کے سعودی عرب میں سابق سفیر، اور ایمبیسڈر جاوید حفیظ، سابق سفارتکار ہیں، مشرق وسطیٰ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ جو تبدیلیاں پوری عرب دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے وہ سفارتی معاملات ہوں، چاہے نئے دوستوں کی تلاش ہو، نئی جہتوں کی تلاش ہو، چاہے ثقافتی یا معاشرتی تبدیلیاں ہوں، ان کا تصور اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کے لیے ان تمام معاملات میں کیا راہ ہے، کیا سبق ہے، اور کس طرح سے یہ اثر انداز ہوں گی پورے ماحول میں، خاص طور پہ عرب دنیا پہ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد امین، سابق پاکستان کے سفیر رہے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر، بہت ہی سینئر سفارتکار تھے پاکستان کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب جاوید حفیظ، آپ بھی سابق سینئر سفارتکار ہیں، مشرق وسطیٰ کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہد امین صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنا تبصرہ فرمائیے کہ جب یقیناً جس زمانے میں آپ سعودی عرب میں سفیر تھے، کیا آپ تصور کر سکتے تھے ان معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی جو انداز کی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بتدریج نہیں ہے بلکہ ایک طوفانی رفتار سے آ رہی ہے سعودی معاشرے کے اندر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی سعودی عرب میں اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک میں؟ جی، میرے خیال میں آپ نے صحیح کہا، یہ انقلابی تبدیلیاں ہیں اور اتنی تیز آ رہی ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے
سعودی عرب ایک ہمیشہ سے ٹریڈیشنل بڑا ملک رہا ہے، آرتھوڈاکس کہہ لیں، بڑے کٹر قسم کے وہاں پہ وہابی خیالات تھے، اور اس معاشرے میں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یقیناً ایک بہت عرصے سے انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، اور خود سعودی عرب میں اوپینین تھی کہ عورتوں کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلیاں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کو ڈرائیونگ کا حق ہونا چاہیے، اور یہ کہ بغیر کسی محرم کے بھی اکیلی بھی کہیں پھرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس حد تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اندر بھی ایک مطالبہ تھا، اور بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے بھی پریشر تھا، لیکن وہاں معاملہ اس سے کہیں آگے چلا گیا ہے۔ اس وقت تو نظر آتا ہے کہ عورتوں پہ جو تبدیلی آئی ہے وہ پرانی سعودی عورتیں تو رہی نہیں، وہاں پہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ویسٹرنائز قسم کی لیکن شاہد امین صاحب، جس طرح سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جس طرح سے دوسری عرب ریاستیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ تو سعودی عرب کی ہم بات کر رہے ہیں نا، مگر آپ دوسری عرب ممالک دیکھیں تو وہاں پر کیا اب ان پابندیوں کو برقرار رکھنا، ان سختیوں کو برباد رکھنا، کیا سعودی معاشرے کو دنیا کی جو تمام یہ معاملات ہیں اس سے آئسولیٹ رکھنا ممکن تھا؟ یہ یقیناً اور عرب ممالک میں، مثال کے طور پہ مصر میں، لبنان، شام وغیرہ میں عورتیں جو تھیں وہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں وہ پابندیاں نہیں تھیں، لیکن سعودی عرب کا اگر ذکر کیا جائے وہاں بہت سختی تھی۔ وہاں تو اس قدر سخت حجاب تھا کہ ہاتھ بھی جو تھے اس پہ دستانے پہننے ہوتے تھے، آنکھیں بھی بند کو بھی کور کیا ہوا تھا۔ شاہد صاحب، جب تک ممکن ہوا تو کیا، اب شاید ممکن بھی نہیں ہے نا؟ جی ہاں، ایک حد تک وہاں پہ ڈیمانڈ تو تھا، اور خاص طور پہ جو ینگر جنریشنز ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ سعودی عرب میں عجیب قسم کی ایک ڈویلٹی ہے کہ بے شمار وہاں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگ جو ہیں ویسٹ میں تعلیم کے لیے جاتے رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو معاشرے میں تھا، لیکن ایک دم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ فلڈ گیٹس کھول دیے ہیں اور تبدیلی آئی ہے، اور اس کا مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی سخت ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، خاص طور پہ جو قدامت پرست حلقے ہیں، وہابی علماء ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں بڑا سخت ریئیکشن آ سکتا ہے۔ شاہد صاحب، یہ تبدیلی کے ساتھ اس کے رسک تو اپنی جگہ ہوتے ہیں نا، لیکن جاوید حفیظ صاحب، ہم اسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم یہ سعودی عرب کی معاشرتی اور تہذیبی اور ثقافتی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی سوسائٹی کی، معاشرے کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو تبدیلی دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کی ایک نئی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس میں بھرپور انداز میں اس وقت شاید بظاہر عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان کوئی مخاصمت باقی نہیں رہی، سفارتی تعلقات مکمل رسمی ہو نہ ہو، یہ بھی تو ایک اپنی طرف سے کچھ عرصے پہلے تصور نہیں تھا، اور یہ بھی تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے عرب دنیا پہ؟ جی کامران خان صاحب، بہت بہت